السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین، وسیلے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آئیے سب سے پہلے وسیلے کا معنی دیکھتے ہیں۔ لغت کے اندر وسیلے کا معنی ہوتا ہے القربہ، یعنی هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المقصود، ہر وہ چیز جس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچا جائے، that is called وسیلہ۔ فار ایگزامپل، اگر مجھے کانپور سے بنارس جانا ہوگا تو بنارس جانے کے لیے مجھے ٹرین، پلین، بائک یا بس کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ جو بنارس جانے کے لیے کانپور سے مجھے جس چیز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، چاہے وہ بس کی شکل میں ہو چاہے وہ ٹرین کی شکل میں ہو، یہی چیز ذریعہ اور وسیلہ کہلاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا جو ہوتا ہے، شریعت کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کلو قربۃ وسیلہ التی تقرب من رضا اللہ والزلفى الیہ، کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، وہی چیز شریعت کے اندر وسیلہ ہے۔ فعلیہ کل اعمال صالحہ، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہر نیک اعمال ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر نیک اعمال، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے، یہی چیز شریعت کے اندر وسیلہ ہے۔ اب آئیے پرانی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ان تین چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ پھر ان تین چیزوں کے بعد اللہ نے نتیجہ بیان کیا، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریے کہ سب سے پہلی چیز کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے، اتقوا اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت کریم کا پہلا ٹکڑا جو بتلا رہا ہے اتقوا اللہ، وہ یہ ہے کہ تقوی صرف اللہ کے لیے ہے، ڈرنا صرف اللہ کے لیے ہے، تقوی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ گویا اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو وہ شرک کہلا دیا جائے، شرک کے درجے میں آ جائے۔ اور اس کے فوراً بعد جو دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی وہ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کے ذرا غور کریے
کہ ایک طرف جب صرف اور صرف ڈرنے کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر کے، ولیوں کے پاس جا کر کے، ان کی مزاروں پہ سجدہ کر کے آپ ان کا تقرب حاصل کریے، ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوئیے؟ یہ معنی بالکل بھی فٹ نہیں ہو سکتا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد آپ لیتے ہیں کہ اولیاء کرام کی قبروں پر جانا، استغاثہ کرنا، سجدہ کرنا، مدد طلب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر یہ مراد لیتے ہیں تو میرے چند سوالات آپ سے ہیں۔ قرآن کریم جو کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ کس چیز کو بنایا تھا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو جب نبی اکرم موجود تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اگر آپ کے عقیدے کے مطابق عمل کیا تھا تو نبی کی موجودگی میں انہوں نے کس کی مزار پہ جا کر کے استغاثہ کیا؟ اور جب نبی چلے گئے، نبی کی وفات کے بعد کیا کوئی بھی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یا کسی بزرگ کے پاس جا کر کے کائنات کے اندر اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہاں پر موجود ہے، نبی اکرم کی قبر وہاں پر موجود ہے، تو صحابہ اکرام نبی اکرم کے انتقال کے بعد کیا کوئی بھی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے استغاثہ کیا، مدد طلب کیا، سجدہ کیا؟ اگر کیا ہو تو بتائیے، نہ کیا ہو تو بتائیے۔ اگر کیا ہو تو ایک دلیل آپ پیش کرو، اور اگر نہیں کیا ہے تو یہ مطلب اور مفہوم آپ کہاں سے لے کر کے؟ اس کے بعد جو مفہوم اور جو مطلب آپ لے رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے، کیا علماء متقدمین میں سے اور علماء متأخرین میں سے کسی بھی عالم نے اس سے مراد اولیاء کرام کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرنا، مدد طلب کرنا مراد لیا ہو تو بتائیے؟ ایک حوالہ دے دیجیے آپ، ایک حوالہ کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اولیاء کرام کی قبر پر جانا ہے، صرف ایک حوالہ دے دیجیے علماء متقدمین میں سے اور علماء متأخرین میں سے۔ نہیں دے پائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اولیاء اکرام کے پاس جا کر کے مدد طلب کرنا اور ان سے جا کر کے استغاثہ کرنا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، تو آپ مجھے دوسری آیت کا جواب دیجئے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کی توضیح کی ہے، جبکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر، ابن باز، تمام علماء متقدمین اور تمام علماء متأخرین میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اور تمام صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے جو مراد لیا ہے وہ نماز، روزہ، حج، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، کیونکہ نیک اعمال ہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے، یہی چیز لیا ہے، نہ کہ وہ معنی مفہوم لیا ہے جو آپ لے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث ان کے مطابق سمجھنا ہے، صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق سمجھنا ہے، صحابہ اکرام کے طرز کے مطابق سمجھنا ہے، علماء متقدمین، علماء متأخرین کے طرز کے مطابق سمجھنا ہے، کیونکہ علماء متقدمین جو ہیں ان کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے، صحابہ اکرام کے زمانے سے قریب ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کس نے کیا مراد لیا ہے مجھے صرف ایک بار آپ بتا دیجیے۔ جو معنی اور جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں کسی نے بھی نہیں لیا، اور اگر لیا ہے تو مجھے بتائیے۔ اور اسی آیت کی توضیح اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے آیت میں کی، کیا کی؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔
یہی وہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اوصاف بیان کی مومنوں کی، اور پھر کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون، اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریے جو اس آیت کریمہ کی توضیح ہے، وضاحت کر رہی ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیوں وسیلہ تلاش کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون ہے زیادہ اللہ کے قریب۔ اب آپ غور کریے، جب یہاں پر بھی وسیلے کا معنی وہی لیا جائے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو مفہوم اور جو مطلب آپ لیتے ہیں، تو یہاں پر تو یدعون کہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پکارنا یہ تو محال ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ اور اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، مقصد کیا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے، یہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کون زیادہ قربت والا ہے، کون زیادہ قربت حاصل کرنے والا اللہ کا، اللہ کے کون زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ انسان کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ بہت زیادہ رحمان و رحیم ہے، ہم اس کے عذاب سے بالکل منحرف ہو جائیں، اس کے عذاب کو بھول جائیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، خوف اور رجا کے درمیان ہمیں زندگی گزارنے کا حق ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ قربت حاصل کرنا، اور یہی قربت جو آپ حاصل کر رہے ہو، یہی قربت تو مشرکین مکہ بھی حاصل کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی ان کی تم عبادت کیوں کر رہے ہو معبودان باطلہ کی، تو وہ کیا جواب دیا کرتے تھے؟ اٹھائیے قرآن کریم دیکھیے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہمارا مقصد ان کو پکارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو ان کو پکار کے اللہ کے قریب ہونا۔ پتہ کیا چلا کہ پکارنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، اور یہی عقیدہ آپ کے اندر بھی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا کہ لیقربونا الی اللہ زلفى، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، جبکہ کیا ان کو کیا ملا؟ جہنم ملی، عذاب ملی، ڈانٹ و پھٹکار ملی، اور وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ کہ یہاں پر وسیلے کا معنی میرے بھائی وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، وسیلے کا معنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا، جانور ذبح کرنا اللہ کی راہ میں، تمام نیک اعمال ہیں، وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔